روزے کی حالت میں اگر رات میں انسان اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، ظاہر ہے کہ رات میں تو جائز ہے، یا رات میں انسان سو گیا اور وہ ناپاک ہو گیا، اس کو احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، اب صبح وہ اٹھا تو وہ ناپاک ہے، یعنی اس کے اوپر غسل واجب ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ روزہ رکھے گا۔ اور اگر اسی حالت میں فجر کی اذان بھی ہو گئی تو بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس کا روزہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن ہاں، اگر انسان رات میں ناپاک ہوا ہے، صبح اسی حالت میں سحری کر سکتا ہے، لیکن فجر کی اذان اگر ہو گئی ہے تو جتنا جلدی ممکن ہو وہ غسل کرے اور جماعت سے جا کر کے نماز پڑھے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ناپاک ہو گئے تو آرام سے سوئے رہتے ہیں، صبح 8 بجے 9 بجے اٹھ کر کے غسل کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ آپ نماز کو بنا مجبوری کے اس کے ٹائم سے ڈیلے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ناپاک ہیں، جتنا جلدی ممکن ہو آپ ناپاکی کو دور کیجئے اور نماز پڑھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اگر فجر کے 1 منٹ پہلے بھی عورت اگر حیض میں تھی اور پاک ہو گئی، 1 منٹ پہلے بھی، مان لیجئے کہ اگر 5:15 پہ فجر کی اذان ہو رہی ہے اور 5:14 پر عورت کو یہ لگا کہ میں پاک ہو گئی ہوں، میرا حیض آنا بند ہو گیا، پیریڈ آنا بند ہو گیا میرا، تو اس دن کا روزہ وہ رکھے گی، اس دن کا وہ روزہ رکھے گی اور فوراً وہ غسل کر کے فجر کی نماز بھی پڑھے گی۔ ہاں، اگر اس کا الٹا ہو جائے، اگر فجر کی اذان کے 1 منٹ کے بعد بھی اگر عورت کو جو ہے وہ حیض آ جائے تو وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھے گی، وہ ناپاک مانی جائے گی، وہ جتنے دن پیریڈ میں رہے گی وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ اگر مغرب کی اذان کے 1 منٹ پہلے بھی اس کو حیض آ گیا تو وہ روزہ اس کا کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس روزے کو بعد میں پورا کرے گی، وہ روزہ اس کا پورا نہیں مانا جائے گا۔ یہ مسئلے ہیں، اس کی بھی جانکاری ہم کو کر لینا ضروری ہے۔ شام کا ٹائم آیا، آپ نے بیوی آپ کی کمرے میں آتی ہے، وہی بیوی جو آپ کے لیے سر سے پیر تک حلال ہے، آپ نے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے، بیوی کے قریب نہیں جا رہے، آپ کو بہت تیز بھوک لگی ہے، آپ کے گھر میں کھانے پینے کے بہت سارے آئٹم رکھے ہوئے، لیکن آپ ان چیزوں کو نہیں کھا رہے، آپ کو پیاس لگی، آپ کوئی چیز پی نہیں رہے، یہ روزہ حلال چیزوں کو آپ سے چھڑوا رہا ہے۔ کھانا حلال ہے لیکن آپ کھانا نہیں کھا رہے، پانی حلال ہے لیکن پانی نہیں پی رہے، بیوی حلال ہے لیکن بیوی کے قریب نہیں جا رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ روزہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، اے روزہ رکھنے والے، اگر تو اللہ کے حکم پر حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے تو تو حرام کو بھی چھوڑ سکتا ہے، اور اگر تو حلال کو چھوڑتا ہے اور حرام کو نہیں چھوڑتا ہے تو پھر تیرے روزہ رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، دن بھر تو روزہ رکھتے ہیں اور مغرب کی جیسے اذان ہوتی ہے افطار کرنے کے بعد پہلے سگریٹ کا دھواں نکالتے ہیں، پہلے بیڑی کا دھواں نکالتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، اگر تجھے سگریٹ بھی اتنی پیاری ہے اور بیڑی اتنی پیاری ہے کہ تو مغرب کی اذان کا ویٹ کر رہا تھا تو اس سے تو بہتر تھا تو روزہ ہی نہ رکھتا، تو روزہ ہی نہ رکھتا۔ تو اللہ کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑنے کو تیار ہے، تو حرام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان ہمیں چینج کرنے کے لیے آیا ہے، رمضان ہمارے اندر پریورتن لانے کے لیے آیا ہے، رمضان نے ہمارے سونے کا، کھانے کا، پینے کا ٹائم چینج کر دیا ہے۔ جو رمضان ہمارے کھانے پینے سونے کا ٹائم چینج کر سکتا ہے، وہ رمضان ہماری بری عادتوں کو بھی چینج کر سکتا ہے۔ وہ بیڑی پینے والوں، وہ سگریٹ پینے والوں، وہ شراب پینے والوں، موبائل پر گندی چیزیں دیکھنے والوں، وہ بے پردہ رہنے والی لڑکیوں، وہ غلط تعلقات میں پھنسنے والے نوجوانوں، اگر اپنی گندی عادتوں سے پیچھا چھڑانا ہے تو اس کا بہترین موقع ہے رمضان۔ رمضان توبہ کا مہینہ ہے میرے ساتھ۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کہتے کس کو ہے عربی زبان میں؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لے لینا۔ آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں، آپ کو واپس دوبارہ اسی راستے پر واپس ہونا ہے، آپ گاڑی کو دوبارہ گھمائیں گے، یو ٹرن لیں گے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان صحیح راستے سے بھٹک جائے تو وہ توبہ کرے تاکہ دوبارہ صحیح راستے پر آ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو توبہ کرنا ہے، اللہ کے راستے پہ واپس آنا ہے تو رمضان اس کے لیے بہترین موقع ہے۔ اللہ سے سچی توبہ کیجیے۔ 4 دن کی زندگی ہے، ہم نہیں جانتے پورا رمضان بھی ہم کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں معلوم، کسی دن ہارٹ اٹیک آ جائے، انتقال ہو جائے،
نہیں معلوم کسی دن بائک سے جا رہے ہوں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، بائک سے گر کے ہم مر جائیں گے، نہیں معلوم کار سے جا رہے ہوں کار کسی کھائی میں چلی جائے، اللہ کو پیارے ہو جائیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب مریں گے، کہاں مریں گے۔ 5 چیزوں کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی کتنی ہوگی کہاں ہوگی اللہ کو معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کیا بنے گا، کتنی عمر پائے گا، کتنی روزی روٹی پائے گا، نیک بنے گا کہ برا بنے گا، دیندار بنے گا کہ بے دین بنے گا، ماں باپ کا فرما بردار بنے گا یا نافرمان بنے گا، مشرک بنے گا یا توحید والا بنے گا، یہ ساری باتیں تو اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کب مرے گا چھوڑ دو، کہاں مرے گا اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ کتنے اسے بہار کے لوگ چندہ کرنے جاتے ہیں بنگلور، چندہ کرنے جاتے ہیں کرناٹک، اور وہیں کسی حادثے میں انتقال ہو جاتا ہے۔ کسی کٹیہار میں گھسیا گھاٹ نام کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک مولانا قاری عبد الباسط نام کے تھے، بہت اچھے میرے تعلقات تھے، ان کے مدرسے میں کئی بار جلسے میں گیا، بیچارے تمل ناڈو کے علاقے میں چندہ کرنے گئے تھے، ٹرین پر چڑھ رہے تھے، اچانک ٹرین سے گر گئے اور وہیں آن دا اسپاٹ ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ پورا رمضان ہم کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہم کہاں مریں گے اور کس حال میں مریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوشش کرو کہ یہ رمضان کا مہینہ توبہ کا مہینہ بن جائے، ہمارے اندر سدھار کا مہینہ بن جائے، ہمارے اندر چینجنگ کا مہینہ بن جائے، اپنی بری عادتوں کو کنٹرول کرنے والا مہینہ بنا لو رمضان۔ شام ہو گئی، افطار کا ٹائم ہو گیا، مان لیجئے 6 بجے مغرب کی اذان ہے، کوشش یہ کرو کہ 5:30 بجے اپنے گھر میں آ جاؤ، جتنا افطاری کا سامان لینا ہے پہلے ہی لے کے آ جاؤ، آدھا گھنٹے پہلے ہی آ جاؤ، دسترخوان بچھا لو، بچوں اور پریوار کو ساتھ میں لے لو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ دعا جلدی قبول کرتا ہے، روزے کا دعا کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں رمضان کا ذکر کیا ہے، جہاں روزے کا ذکر کیا ہے، وہیں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، تو اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب بھی کوئی دعا کرنے والا اللہ کو پکارتا ہے اللہ ضرور اس کی دعا کو سنتا ہے۔ شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ وہ اللہ کی بات مانے اور اللہ پر ایمان۔ اگر واقعی میں ہم اللہ کی بات مانے تو ضرور اللہ ہماری دعا سنے، مگر ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، ہم تو گناہوں کی دنیا میں لت پت رہتے ہیں، حرام کمائی کھاتے ہیں، سود بیاج کھاتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا، اللہ نے ہم پر ظالموں کو مسلط کر دیا ہے، فلاں ظالم ہے، فلاں ظالم۔ ارے سب سے بڑے ظالم ہم ہیں۔ دوسروں کو ظالم کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے ہم نے اپنے اوپر کتنا ظلم کیا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھی، رمضان میں دعا کرو، اور دعا کرنا ہے تو ذرا نبیوں سے سیکھو کہ دعا کیسے کی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو تو کیا دعا کی انہوں نے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے نہیں بخشا اور تو نے رحم نہ کیا، اے اللہ ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ یونس علیہ السلام کو دیکھو، مچھلی کے پیٹ میں جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک کام نہیں کرتا وہاں کیا دعا کر رہے ہیں، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے تین اندھیروں میں، سمندر کا اندھیرا تھا، پانی کا، سمندر کا اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا تھا، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، تین اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارا، اور کیا پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہوں، میری غلطی ہے۔
دعا مانگنے کا طریقہ سیکھو میرے پیارے ساتھیوں نبیوں سے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مچھلی والے نبی کی دعا بہت بہترین دعا ہے, اور مسلمان جب بھی کسی مصیبت میں یہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا, 85 سال کی عمر ہو چکی ہے, اولاد نہیں ہے. یہاں تو 14-15 سال ہو جائے اور اولاد نہ ہو تو دنیا والے تانا مارنے لگتے ہیں کہ اس کو تو اولاد نہیں ہو رہی ہے, اور انسان بھی مایوس ہو جاتا ہے. یہاں 85 سال کی عمر ہو چکی ہے, ابراہیم اپنے رب سے مایوس نہیں ہے. کیا دعا کرتے ہیں؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے اللہ تو مجھے پاک اولاد دے دے, اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے. رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. ایوب علیہ السلام کو بیمار ہے, پورے بدن میں زخم ہے, پورے بدن سے خون بہ رہا ہے, پورے بدن میں پریشانی ہے, اور ایوب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. کہتے اے اللہ مجھے یہ بیماری پہنچی ہے, اے اللہ مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے, اور اے اللہ سب سے بڑا رحم کرنے والا تو ہے, اگر تو نے رحم نہ کیا تو تیرا بندہ کہاں جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں رمضان کو دعا کا مہینہ بنا لو, خوب دعائیں کرو, افطار کے ٹائم دعا کرو, سحری کے ٹائم دعا کرو, تراویح کے بعد بیٹھ کے دعا کرو, رات کے سناٹے میں دعا کرو, دن کے اجالے میں دعا کرو. رمضان کا دعا کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن ہے, بہت گہرا تعلق. اور ہو سکے ایک کتاب بتا رہا ہوں, موبائل پر بھی وہ کتاب مل جائے گی آپ کو, پلے اسٹور میں بھی مل جائے گی. کتاب کا نام نوٹ کر لو, حصن المسلم. عرب کے ایک عالم کی کتاب ہے, بہت اچھی کتاب ہے دعاؤں کی. چھوٹی چھوٹی دعائیں جو نبی کی دعائیں ہیں, نبی کی سکھائی گئی دعاؤں کو پڑھا کرو. نبی کے الفاظ میں بڑی برکت ہے, نبی کے الفاظ بڑے جامع ہوتے تھے. اگر وہ نہیں پڑھ سکتے, اگر پڑھے لکھے نہیں ہو تو اپنی بھاشا میں, اپنی زبان میں, تم شیر شہبادی لینگویج, تم بنگلہ زبان میں بھی اللہ سے دعائیں کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ ہر زبان کو سمجھتا ہے, وہ دل کی بھاشاؤں کو جانتا ہے, وہ دل کی زبان کو جانتا ہے. ہم زبان سے کہیں یا نہ کہیں, ہمارا دل جب تڑپتا ہے, ہمارا دل جب روتا ہے, ہمارے دل کی صداؤں کو بھی اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے. اور آگے بڑھیے میرے بھائی, افطار کا ٹائم ہو گیا. آپ افطار کرتے ہیں, بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کھجور منہ میں ڈالی, کھجور منہ میں ڈالی, پانی آپ نے پیا, اور پانی جیسے ہی آپ کے حلق کے اندر گیا آپ نے دعا پڑھی ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اے اللہ تیرے حکم سے میں نے روزہ پورا کر لیا, اے اللہ میری پیاس ختم ہو گئی, اے اللہ میری رگیں تر ہو گئی, اور اے اللہ اگر تو نے چاہا تو مجھے ثواب بھی میرے روزے کا مل جائے گا. یہ بڑی پیاری دعا ہے. افطار کے ٹائم یہی دعا پڑھا کرو میرے پیارے ساتھی. اور وہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر میں نے افطار. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھو, افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے. اگر گھڑی میں 6 بج چکا ہے اور آپ کی جنتری میں 6 بجے افطار کا ٹائم ہے, تو جان بوجھ کر کے 6:02 پر بھی افطار کرنا ٹھیک نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. لوگ اس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے. کیا مطلب؟ جیسے افطار کا ٹائم ہو جائے جلدی سے افطار کریں گے, تب تک لوگ بھلائی کے ساتھ رہیں گے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ مولانا صاحب, ایک آدمی 6 بجے افطار کر رہا ہے, ایک آدمی 6:05 پر افطار کر رہا ہے, وہ 5 منٹ زیادہ روزہ رکھ رہا ہے, اس کو تو اور زیادہ ثواب ملنا چاہیے. اور آپ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ رہے ہیں کہ جو لوگ افطار میں جلدی کریں گے وہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے. پتہ یہ چلا کہ شریعت ہماری لاجک سے نہیں چلتی ہے, شریعت ہمارے دماغ سے نہیں چلتی ہے, شریعت اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے حکم سے چلتی ہے. اگر اللہ کا حکم یہی ہے اور رسول کا حکم یہی ہے کہ افطار میں جلدی کیا جائے, تو افطار میں دیر کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہ موزہ میں نے پہنا ہے, کپڑے کا موزہ ہو چاہے چمڑے کا موزہ ہو, آپ کو معلوم ہے اگر ہم نے وضو کر کے پہنا ہے تو مسح کر سکتے ہیں موزے کے اوپر.
کبھی آپ نے غور کیا موزے کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہی زیادہ گندا ہوتا ہے، لیکن جب ہم وضو کرتے ہیں تو موزے کے اوپر کے حصے پر مسا کرتے ہیں، ہم نیچے کے حصے پر مسا نہیں کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دین عقل اور رائے کا نام نہیں ہے، دین تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا نام ہے، اسی لیے افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لو میرے بھائی، آج جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے مردوں کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ 20 طریقے کا آئٹم بنایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیرشاہ آبادی سماج میں شاید اتنی ویرائٹی نہ ہوتی ہو، لیکن آپ اگر بنارس چلے جائیں، آپ لکھنؤ چلے جائیں، آپ حیدرآباد چلے جائیں، آپ ممبئی چلے جائیں، تو افطار کے دسترخوان پہ آپ کو 20 طریقے کے آئٹم ملیں گے۔ مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، اللہ نے آپ کو دولت دی، آپ خوب کھائیے، منع نہیں ہے میرے بھائی، لیکن مجھے اس بات کے سے شکایت ہے کہ آج اپنے گھر کی عورتوں کے اوپر ہم نے اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے، اتنے سارے آئٹم ان کو بنانے ہوتے ہیں رمضان کے اندر کہ بیچاری عصر کے بعد سے لے کر کے وہ افطار کے آئٹم بنانے میں ان کا ٹائم لگ جاتا ہے، اور مغرب کے بعد بیچاری برتن دھونے میں ان کا ٹائم لگ جاتا ہے۔ ان کو عبادتوں کا ٹائم نہیں ملتا، ان کو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، ان کو دعا کرنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے منہ کے سواد کے لیے اور اپنے پیٹ کے لیے اپنے گھر کی عورتوں پر اتیاچار نہ کرو، اپنے گھر کی عورتوں پر ظلم نہ کرو۔ ارے سمپل جو کھانا عام دنوں میں کھاتے ہو وہی سمپل طریقے سے رمضان میں بھی کھاؤ، ٹھیک ہے 2-4 آئٹم بڑھ گئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بیوی کے اوپر اتنا زیادہ اتیاچار کرنا کہ بیچاری دن بھر کھانا ہی بناتی رہے اور افطار کے بعد پوری کئی گھنٹے وہ برتن ہی دھوتی رہے، یہ عورتوں پر ظلم ہے، اس سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا۔ اس کے بعد رمضان کی ایک بہت اہم عبادت جس کے لیے قرآن میں باقاعدہ ذکر کیا گیا، قرآن کی تلاوت۔ رمضان میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن اتارا گیا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، اور یہ قرآن ساری مانوتا کے لیے ہدایت بن کر کے آیا، وبینات من الھدی والفرقان، اور اس قرآن کی آیتیں سچائی کو کھول کھول کے بیان کرنے والی ہیں۔ کبھی آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے میرے بھائی، آپ نے پچھلے رمضان میں کتنا قرآن پڑھا تھا؟ موبائل پر آپ نے نہ جانے کتنی ریلز دیکھی تھی، فیس بک کے اوپر آپ نے نہ جانے کتنا ٹائم خرچ کیا تھا، یوٹیوب پر آپ نے نہ جانے کتنے ویڈیوز دیکھے تھے، لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ نے قرآن کتنا پڑھا تھا۔ بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں ایک بات کہوں گا، رمضان میں علماء کی تقریریں سنیے، میں منع نہیں کرتا، مگر تقریروں سے زیادہ قرآن سنیے، قرآن رمضان کو قرآن کے لیے خاص کر دیجیے۔ اور آج بھی آپ دیکھیے جو حرمین کے امام ہیں، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے۔ شیخ عبد الرحمن السدی جب اپنی آواز میں قرآن پڑھتے اللہ اللہ کتنا پیارا لگتا ہے۔ شیخ سعود الشریم تو چلے گئے، لیکن موجودہ جو ائمہ حرمین ہیں اس میں ایک نام شیخ بدر ترکی کا ہے، کتنا پیارا قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ موبائل پر ہیڈ فون لگا کے اگر شیخ بدر ترکی کی زبان سے قرآن سنیں گے اور آنکھیں بند کر لیں گے، آپ کو ایسا لگے گا آپ حرم میں کھڑے ہیں، آپ مکہ میں کھڑے ہیں، آپ مسجد حرام میں کھڑے۔ وہ لوگوں تم قرآن پڑھو تو صحیح ایک بار، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قرآن تمہارے دل کو ضرور شانتی دے گا، تمہارے دل کو ضرور سکون دے گا۔ یہ قرآن پڑھ کے تو دیکھو، یہ قرآن سن کے تو دیکھو۔ ہمارے دل اتنے کٹھور ہو چکے ہیں، ہمیں گانا اچھا لگتا ہے، ہمیں میوزک اچھا لگتا ہے، ہمیں قرآن اچھا نہیں لگتا۔ ہمیں قرآن نہ پڑھنے کا من کرتا ہے، نہ سننے کا من کرتا ہے۔ تراویح کی نماز میں امام صاحب ذرا سی لمبی تلاوت کر دیں تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، امام صاحب آپ نے لمبی تلاوت کیوں کر دی؟ ہمیں قرآن 10 منٹ زیادہ سننا بھی گوارا نہیں ہے۔ وہی نوجوان جو آدھا گھنٹے تراویح کی نماز میں کھڑا نہیں ہو پاتا ہے اور بیٹھ کر کے آرام سے تراویح پڑھتا ہے، وہی نوجوان 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے 50 اوور کا کرکٹ میچ دیکھ لیتا ہے۔ ابھی اس بار
वर्ल्ड कप का 2020 वर्ल्ड कप चल रहा है। अपने नौजवानों से एक बात कहना चाहूंगा, ये वर्ल्ड कप का जो मैच है ये तो होता रहेगा, लेकिन रमजान पता नहीं दोबारा हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, इस वर्ल्ड कप के चक्कर में अपने रमजान को बर्बाद न होने देना। इस वर्ल्ड कप के मैचों के चक्कर में आप जब मैच देखेंगे तो मैच में एडवर्टीजमेंट भी आएगा, प्रचार भी आएगा, उसमें नंगी लड़कियां भी आएंगी, उसमें नंगा प्रचार भी आएगा, उसमें जब मैच देखेंगे तो दर्शकों को भी दिखाया जाएगा, उसमें खूबसूरत लड़कियां भी नजर आएंगी और आप रोजे की हालत में ये सारी चीजें देखेंगे। इसलिए खबरदार, कहीं रमजान के रोजे को आपका ये वर्ल्ड कप का मैच बर्बाद न कर दे। इसलिए वर्ल्ड कप के मैच से भी होशियार रहना मेरे साथ। कुरान को टाइम दो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम, हदीस का दर्स दिया करते थे। पूरी दुनिया से उनके पास लोग हदीस पढ़ने आया करते थे, लेकिन जब रमजान का महीना आता था इमाम मालिक ऐलान कर देते थे, ओ लोगों, मैं रमजान में हदीस नहीं पढ़ाऊंगा, मैं साल भर हदीस पढ़ाता हूं। ये कुरान का महीना आ गया, ये रमजान का महीना आ गया, एक महीने के लिए मुझे कुरान के साथ छोड़ दो, मैं कुरान को पढ़ूंगा, कुरान पर गौर करो। ओ लोगों, कुरान को पढ़ो रमजान में, कुरान को सुनो रमजान में और कुरान पर गौर करो। ये दिल पर जो गुनाहों की लेयर चढ़ी है, ये दिल पर जो गुनाहों की परत चढ़ी है, जब कुरान पर गौर करोगे तो ये परत टूट जाएगी, ये परत गिर जाएगी। कुरान कहता है, अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। मेरे बंदो, तुम कुरान पर गौर क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लगे? जिस तरीके से मोबाइल का लॉक अगर खोलना हो तो जब तक पासवर्ड न डाला जाए तब तक मोबाइल का लॉक नहीं खुलता, जब तक पैटर्न लॉक न डाला जाए तब तक मोबाइल का लॉक नहीं खुलता। इसी तरीके से दिल पर जो लॉक पड़े हैं, दिल पर जो ताले पड़े हैं, दिल का ताला खोलना है तो कुरान पर गौर करो, कुरान पर तदब्बुर करो मेरे प्यारे साथी, कुरान पर गौर करो मेरे साथी। अल्लाह के नबी जिनके ऊपर कुरान उतरा था, अल्लाह के नबी कभी कभी दूसरे के मुंह से कुरान सुना भी करते। एक मर्तबा आपने अब्दुल्ला बिन मसूद से फरमाया, ऐ अब्दुल्ला इक़रा अलैयल कुरान, ऐ अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है। आपने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला मैं दूसरे के मुंह से सुनना चाहता हूं, आज तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, तो मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़ने लगे और सूरह निसा की तिलावत करने लगे, सूरह निसा पढ़ने लगे और अल्लाह के नबी गौर से सुनने लगे। पढ़ते 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 अब्दुल्ला बिन मसूद इस आयत पर पहुंचे, फकैफा इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद। ऐ मेरे नबी, उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे। वजीना बिका ला हाउलाइ शहीदा, और ऐ नबी हम आपकी उम्मत पर आपको गवाह बनाएंगे। जब अब्दुल्ला बिन मसूद इस आयत के ऊपर पहुंचे, उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा बस करो, ऐ अब्दुल्ला बस करो। मैंने नजरें उठा के देखा, मैंने क्या देखा? फैज़ा ऐनाहु तज़रिफान, अल्लाह के नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे, अल्लाह के रसूल रो रहे थे, ज़ारो कतार आप रो रहे थे। वो जो कयामत की आपके कंधे पे जिम्मेदारी डाली जाएगी, उस जिम्मेदारी को सोच के आप रो रहे थे। ओ मुसलमानों, तुम्हारे नबी तो अपनी जिम्मेदारी का ख्याल करके रो रहे हैं, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का ख्याल कब आएगा? आज ये कौम कहां जा रही है? इस कौम का नौजवान कहां जा रहा है? आज इस कौम की लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, इस कौम का नौजवान नशे में धुत है, इस कौम की लड़कियां बेपर्दा हो रही हैं, इस कौम का एक बड़ा तबका हराम कमाई खा रहा है। वो लोगों, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तुम्हारे दिमाग में कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारे नबी तो यही टेंशन लेके दुनिया से चले गए। तुम्हारे नबी को तो एक ही टेंशन थी, फलअल्लक बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस यसफा। ऐ मेरे नबी, आपको इतनी टेंशन है, आपको इतनी चिंता है लोगों के ईमान लाने की, कहीं इस टेंशन में आप जान न दे दे। आपके नबी को तो इतनी टेंशन थी, मगर आपको कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी उस जिम्मेदारी का एहसास करके रोने लगे, कुरान सुन करके रोने लगे। मेरे साथ कुरान सुनो तो सही, अच्छे कारी की आवाज, खासतौर से जो अफ्रीकन कारी होते हैं। उसमें एक कारी है, कभी यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, सूफी अब्दुल रशीद नाम है, ये शायद उधर अफ्रीका वगैरह कहीं के हैं। आवाज बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं दिल में जाके लगता है। मेरे साथ बड़ा प्यारा कुरान पढ़ते, सूफी अब्दुल रशीद नाम है।
اچھے قاری کی آواز میں آپ قرآن سنیے، آپ یہ گانے بجانے بھول جائیں گے، دل پر جو اثر پڑے گا میرے ساتھ اب میں بیان نہیں کر سکتا۔ رمضان کو قرآن کا مہینہ بنائیے اور آگے بڑھیے۔ ایک اور کام اللہ کے نبی کرتے تھے رمضان میں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی رمضان میں بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں دان دیا کرتے تھے۔ آج بھی مسلمان اپنے مال کی زکات اسی رمضان کے مہینے میں نکالتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اپنے مال کی جو زکات ہوتی ہے آپ سال میں کبھی بھی نکال سکتے ہیں، بلکہ زکات کا صحیح مسئلہ تو یہ ہے، مثال کے طور پر اگر میرے پاس آج 1 لاکھ روپیہ ہے، آج 1 لاکھ روپیہ میرے پاس آیا اور آج ہی کے دن اگلے سال تک وہ پیسہ میرے پاس رہا تو آج ہی کے دن میرے اوپر زکات فرض ہوگی۔ لیکن لوگ اپنی آسانی کے لیے رمضان میں زکات نکالتے، کوئی حرج کی بات نہیں، نکال سکتے ہیں آپ، لیکن ہاں زکات دینے کا طریقہ بھی آج ہمارا بڑا نرالا ہے میرے ساتھ۔ پچھلے رمضان میں ساؤتھ انڈیا میں تھا، ایک مولوی صاحب آئے، کہا کہ مولانا کڑی دھوپ میں ہم لوگ لائن لگتے ہیں اور جب ہمارا نمبر آتا ہے تو سیٹھ جی کہتے ہیں کہ پچھلے سال کا ریکارڈ کہاں ہے؟ پچھلے سال کا ریکارڈ ہم نے دکھایا تو کہتے اس پر مدرسے کی مہر نہیں لگی ہے، جاؤ۔ 2 گھنٹہ دھوپ میں لگنے کے بعد وہ بیچارہ مولوی جو کسی پرائیویٹ مدرسے میں پڑھا رہا تھا اور اس کا چندہ کرنے وہ بنگلور اور گجرات گیا تھا، 3 گھنٹہ لائن میں لگنے کے بعد اس کو واپس کر دیا جاتا ہے اور بیچارہ وہ ناکام لوٹ جاتا ہے۔ یہ حالات دیکھ کر کے میرے ساتھیوں خون کے آنسو رونے کا دل چاہتا ہے۔ یہ زکات کوئی ٹیکس نہیں ہے جسے وصولنے کے لیے لوگوں کے دروازوں پر جایا جائے، ہونا تو یہ چاہیے تھا زکات دینے والے خود ایسا سسٹم بناتے کہ جہاں زکات کے حقدار ہیں زکات وہاں تک پہنچتی، یہاں تو بیچارے مولوی دھکے کھا کھا کے زکات وصول رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے مال کی زکات نکالو اور صحیح طریقے سے اپنے مال کی زکات نکالو۔ اگر آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے، اگر آپ کے پاس 595 گرام چاندی ہے، اگر آپ کے بینک بیلنس میں آپ کے پاس کیش رقم میں اتنا پیسہ ہے جو 595 گرام چاندی کے برابر ہے، تو آپ کے پاس اگر وہ مال 1 سال تک رہتا ہے تو اس کی زکات آپ کو دینا۔ اور اے میری پیاری ماں بہنوں، یہ بھی یاد رکھیے، آپ نے سونے کا جو زیور پہنا ہوا ہے اور آپ نے الماری میں جو رکھا ہوا ہے وہ سب پر آپ کو زکات دینا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ جو میں پہنتی ہوں اس پر زکات نہیں دینا ہے، سب پر آپ کو زکات دینا ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے سونے چاندی کی زکات نہیں نکالی تو انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اس کی زکات نہیں نکالتے ہیں ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ قیامت کے دن وہی سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اس سے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس سے ان کے پہلو کو داغا جائے گا، اس سے ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ سونا چاندی جس کی تم نے زکات نہیں نکالی تھی آج اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ بنا دیا ہے، آج عذاب کا مزہ چکھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے اپنے مال کی صحیح زکات نکالیے اور یہ بات یاد رکھیے، زکات کوئی ٹیکس نہیں ہے، زکات آپ کے مال کے میل کچیل کو پاک کرتی ہے، زکات ہمارے مال کی برکت کو ختم نہیں ہونے دیتی ہے، آپ کے مال کی سرکشا کرتی ہے، آپ کے مال کی حفاظت۔ اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے نبی آپ لوگوں کے مال میں سے زکات لیجئے، یہ زکات ان کے مال کو پاک کرے۔ بزنس مین لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بزنس مین کے پاس جتنا بھی مال تجارت ہے اس پر اس کو زکات دینا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارے دکان میں 10 لاکھ کا مال ہے تو 10 لاکھ کے مال پہ ہم کو زکات دینا ہے۔ ہاں مارکیٹ سے جو پیسہ ہم کو لینا ہے اس کو ہم مائنس کریں گے اور مارکیٹ میں جو پیسہ ہم کو دینا ہے وہ مائنس کریں گے، جو لینا ہے اس کو پلس کریں گے اور پورے مال تجارت کو ایڈ کر کے اس کی زکات ہمیں نکالنا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی زمین خریدی ہے اور آپ نے زمین
اس مقصد کے لیے خریدی ہے کہ زمین کا دام بڑھ جائے گا تو ہم بیچ دیں گے. اگر آپ نے زمین کو بیچنے کے مقصد سے لیا ہے تو زمین کی بھی آپ کو زکات دینا پڑے گا. ہاں اگر آپ نے زمین لیا ہے مکان بنانے کے لیے, بچوں کے رہنے کے لیے, تو اس پر آپ کو زکات نہیں دینا ہے. اپنی ضرورت کی چیزوں پر بھی آپ کو زکات نہیں دینا ہے. 1.5 لاکھ کا موبائل آتا ہے, ایپل کا آئی فون آتا ہے, سیمسنگ کا الٹرا آتا ہے, 1.25 لاکھ کا 1.5 لاکھ کا موبائل آتا ہے. 1.5 لاکھ کے موبائل پر آپ کو کوئی زکات نہیں دینا ہے. 10 لاکھ کی آپ کے پاس 40 لاکھ کی کار ہے, کار پہ آپ کو کوئی زکات نہیں دینا ہے. 50 لاکھ کا آپ کے پاس گھر ہے جس میں آپ رہتے ہیں, اس گھر کے اوپر آپ کو کوئی زکات نہیں دینا ہے. جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں, ذاتی چیزیں, اس پر آپ کو کوئی زکات نہیں دینا ہے. لیکن ہاں جو بزنس ایسٹ ہے, جو مال تجارت ہے, اس پر آپ کو زکات دینا ہے. اور کوشش کیجئے کہ اپنے مال کی پوری زکات رمضان میں نکال دیجئے. اور گھر کی عورتوں کو بھی کچھ پیسہ دے دیجئے کہ کوئی مانگنے والی آئے, کوئی ضرورت مند آئے تو گھر کی عورتیں بھی کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں. یہ ماحول میرے پیارے ساتھیوں رمضان میں اپنے گھروں کا ہمیں بنانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے قرآن کہتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں, اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ, تم نماز قائم کیا کرو, تم زکات ادا کیا کرو. اس کا مطلب کہ عورت کو بھی زکات اپنے مال کی دینا چاہیے. اگر عورت کے پاس اپنا زیور ہے, عورتوں کو جو مائکے سے ملتا ہے زیور, وہ عورت کا اپنا زیور ہوتا ہے. اگر شوہر زکات نکال دے تو اچھی بات ہے. اگر شوہر زکات نہیں نکالتا ہے تو بیوی کو خود اس کی زکات نکالنی پڑے گی. اگر اپنا زیور بیچ کے بھی نکالنا پڑے تو دینا پڑے گا. زکات دیے بغیر چارہ نہیں ہے. اور اگر ہم جان بوجھ کے زکات نہیں نکالیں گے, اللہ کے یہاں بہت دردناک عذاب ہوگا. میرے پیارے رمضان کے اس مبارک مہینے میں ایک کام ہمیں اور کرنا رہتا ہے جس کو اعتکاف بولتے ہیں. اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو مسجد کے اندر قید کر لینا. رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن تک انسان اعتکاف کرتا ہے. نبی کی سنت ہے, مگر یہ مسئلہ یاد رکھو, عورتیں بھی اگر اعتکاف کریں گی تو مسجد میں کریں گی. اگر عورتوں کے لیے مسجد میں پردے کا انتظام ہے, سرکشا کا انتظام ہے, تو مسجد میں اعتکاف کریں گی. اور اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے تو عورتوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اور نیکی کے کام کریں, ان کو اعتکاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اعتکاف اگر ہوگا تو مسجد میں ہوگا, اس لیے کہ اللہ کے نبی سے کہیں اور اعتکاف کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے. اور اعتکاف کون کرے گا؟ آج تو حالات یہ پورے گاؤں میں کوئی اعتکاف نہیں کرتا ہے. پوری اہل حدیثوں کی بستی ہے, قرآن و سنت پر چلنے والوں کی بستی ہے, لیکن پوری بستی میں ایک آدمی بھی اعتکاف نہیں کرتا ہے. افسوس کی بات ہے. میں نے ممبئی میں دیکھا, میں نے کرناٹک میں دیکھا, میں نے تمل ناڈو میں دیکھا, مسجد میں 20 نوجوان, بالکل ہٹے کٹے نوجوان, وہ آتے ہیں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. عورتوں کے لیے انتظام میں نے دیکھا, پردے کا انتظام ہے, وہ اعتکاف کرتی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, جذبہ ہونا چاہیے آپ کے اندر. اور اعتکاف وہ آدمی, آج ہمارے یہاں کوئی کرتا بھی تو کون کرتا ہے؟ جو بالکل سماج میں ریٹائر ہو چکا ہے, وہ اعتکاف کرتا ہے. ارے جو بزنس مین ہے, جو ایکٹیو ہے, جو اپنے دنیا کی قربانی دے کے اعتکاف کرے, وہ اصل اعتکاف کرتا ہے. یہ ایک پرچہ آیا ہے میرے سامنے. ہمارے علاقے میں ایک گھر ہے,